Assalamu alaikum students. I hope you're all excited about being pretty much in the middle of your course. We are on our 24th lecture today. آج کا جو لیکچر ہے is a continuation of the topic which is the phenomena of pain. آپ کو یاد ہوگا کہ پین کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پین کو کچھ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائپس کے بارے میں بھی ہم نے بات چیت کی. آج ہم خاص طور پہ اس کی فزیولوجیکل جو پہلو ہے، جو ایلیمنٹ ہے، اس پہ، اس کے سائیکولوجیکل پہلو پہ اور اس کے سوشل پہلو پہ غور کریں گے. تو ان ادر ورڈس یہ ایک بایو سائیکو سوشل پرسپیکٹو کہہ لیجیے پین کا جو ہے. ان 3 ڈائمینشنز پہ ہم پین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے آگے اس کی اسسمنٹ کی بات ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. تو سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ واٹ از دا فزیولوجی آف پین. یہ پین جو ہے یہ ہے کیا؟ ٹو ڈسکرائب دا فزیولوجی آف پین پرسپشن وی ول ٹریس دا باڈیلی ریئیکشن ٹو ٹیشو ڈیمیج. ٹیشو ڈیمیج سے مراد ہے کہ وہ ٹائم جب کہ فار انسٹنس the body had received a burn for instance or had received a cut. تو یہ جو noxious stimulation جو ہوتی ہے یہ instantly trigger کرتی ہے ہمارے اندر ایک chemical activity، اور یہ جو chemical activity ہے یہ at site of the injury ہوتی ہے. تو یہ جو chemicals release ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں algogenic substances. یہ ہمارے tissues میں they naturally are emanated by the tissue جہاں پہ یہ injury جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو کیمیکلز ہیں یہ بیسیکلی کئی قسموں کے ہوتے ہیں، جن میں سے 3 ٹائپس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی جو ٹائپ ہے اس کو ہم سیروٹونن کہتے ہیں، دوسرے کو ہسٹامین کہتے ہیں اور تیسرے کو بریڈیکنن کہتے ہیں. اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ان کازنگ انفلمیشن ایٹ دا انجرڈ سائٹ، اور اس کی وجہ سے، اس انفلمیشن کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں یہ ہماری اینڈنگس کو، نرو اینڈنگس کو، اینڈ دوز نرو اینڈنگز جو ہے وہ ڈیمیج ریجن سے ایمینیٹ ہو کے وہ ایک سگنل ہمیں اس سے ملتا ہے، ہمارے برین کو ملتا ہے کہ certain injury has occurred. So the signal of injury is transmitted by efferent neurons of the peripheral nervous system to the spinal cord, which carries the signal to the brain. This is to be kept in mind. تو the efferent nerve endings جو ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان ڈیمیج ریجن جو ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نوسیسیپٹرز. یہ نوسیسیپٹرز جو ہے دیز آر پرائمرلی they are responsible for signaling to our brain that a certain kind of a damage has occurred. یہ جو نوسیسیپٹرز ہوتے ہیں یہ کئی جگہوں پہ باڈی میں پائے جاتے ہیں. فار انسٹنس they are found under the skin. اسی طرح they are found in the muscle also. They are found in blood vessels as well. They are also found in joints and other body structures. So, in other words, these nociceptors are spread all over the body. اور ان کا جو کام ہے وہ basically یہ بتانا ہے کہ a certain injury has occurred اور اس کی وجہ سے جو پین ہے وہ cause ہو رہی ہے. Pain signals are carried by efferent peripheral fibers. یہ جو فائبرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. پہلی ٹائپ کو ہم کہتے ہیں اے ڈیلٹا اور دوسری ٹائپ کو ہم کہتے ہیں سی فائبرز. یہ جو اے ڈیلٹا فائبرز ہیں یہ پرٹیکولرلی ان پینز کو ریلے کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں جو زیادہ شارپ قسم کی ہوتی ہیں اور are somewhat localized in their nature and are distinct in that way. جو دوسرے ٹائپ سی فائبرز ہیں یہ خاص طور پہ ان پین کے سگنلز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں which are somewhat diffused and dull. یہ اتنی شارپ نہیں ہوتی، یہ ڈل ہوتی ہیں in their nature. یہ جو اے ڈیلٹا اور سی فائبرز ہیں they follow different paths to the brain. ان کا جو پاتھ وے ہے ٹو دا برین وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ چیز آئی تھنک از امپورٹنٹ فار اس ٹو کیپ ان مائنڈ. اسی ڈفرینٹ پاتھ وے کی وجہ سے جو شارپ
پینز ہوتی ہیں وہ جلدی سے برین ان کو رسپونڈ کرتا ہے, اور جو ڈل پینز ہوتی ہیں ان کی اویئرنیس جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد برین میں آتی ہے. اب تک جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے یہ فزیولوجیکل ریئیکشن ٹو ٹیشو ڈیمیج کی, اینڈ یو نو اینڈ ہاؤ دا پروسیس آف پرسیونگ پین, اس سے تو آپ کو یہ لگا ہوگا کہ یہ بڑا سمپل سا سادہ سا اسٹریٹ فارورڈ سا طریقہ ہے کہ ہاؤ پرسیپشن فزیولوجیکل پرسیپشن آف پین از میڈ. لیکن ایکچولی اٹس ناٹ دیٹ سمپل, اٹس ناٹ دیٹ وے. پین جو ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر اوقات جو پکچر پین کی بنتی ہے, اور خاص طور پہ اس پین کی جو انٹرنل آرگن سے پیدا ہوتی ہے, وہ بڑی ٹرکی سی پکچر ہے, کیونکہ انٹرنل آرگن سے جو پین ایمینیٹ ہوتی ہے وہ انویریبلی کسی ڈسٹارٹ سی ہو جاتی ہے. وہ ڈسٹارٹ اس سینس میں ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ پین جو ہے وہ اسکن لیول سے ہمیں آ رہی ہے, اور کسی ایسی سورس سے آ رہی ہے وچ از ڈفرنٹ فرام ویئر اٹ ریئلی بلانگس. تو اس فینومینا کو, اس پروسیس کو ہم ریفرڈ پین کا نام دیتے ہیں. اٹس کالڈ ریفرڈ پین. سو دس از اے کنفیوژن جنریٹنگ ایسپیکٹ آف پین. فار انسٹنس اس کی ایک بڑی اچھی مثال جو ہے وہ انویریبلی ہارٹ اٹیک کی شکل میں جو درد ہمیں ہوتی ہے اس کی ہے, جہاں پہ دا پین جو ہے از انویریبلی ریفر ٹو دا شولڈرز. اگر آپ کسی پیشنٹ سے پوچھیں ہو از گوئنگ تھرو اے ہارٹ اٹیک تو وہ انویریبلی کمپلین کرے گا کہ شولڈر میں میرے درد ہو رہی ہے, اور وہ شولڈر کی جو درد ہے وہ پھر ٹریول کر کے چھاتی میں آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پکٹورل ایریا آف دا چیسٹ, اور پھر وہ آرمز میں ٹریول کرتی ہے. the person who's experiencing it, وہ اس کو اس طرح ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے کہ ایز اف شولڈرز بھی اس میں اس کو فیل ہوتا ہے, افیکٹ ہو رہے ہیں, اینڈ دین دا پین از کمنگ ٹوورڈز دا ڈفرنٹ مسلز آف دا چیسٹ اینڈ دین ٹریولز ڈاؤن ان دی آرم آلسو. تو یہ اس کا ایک ڈسیپٹیو سا ایلیمنٹ ہے, اسی لیے ہم اس کو ڈیفرڈ پین کہتے ہیں. اسی طرح اس کی اور جو مثالیں ہیں وہ مثلاً یہ بھی ہے کہ پین جو ہے وہ اگر شولڈر میں انسان ایکسپیرینس کرے تو کئی دفعہ شولڈر میں جو پین ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے وہ ڈایافرام کی انفلیمیشن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, تو دیٹ کین آلسو بی اے کاز آف پین ان دا شولڈر. سملرلی سم ٹائمز اپر بیک میں وین وی ایکسپیرینس دا پین ایٹ ٹائمز اوریجنیٹس ان دا اسٹمک. اسی طرح پین ان دی ایئر اور ان دا رانگ ایریا آف دا ماؤتھ دیٹ ریزلٹس فرام اے ٹوتھ ایک, تو وہ بھی مس پرسیو ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے جی کان میں درد ہو رہی ہے بڑی, تو جب ہم جا کے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کان میں جو درد آپ کے ہے وہ بیسکلی آپ کے منہ میں فلانا جو آپ کا ٹوتھ ہے اس کی درد ہے, جو کہ یہاں سے اوپر جا رہی ہے کان میں, اینڈ از therefore called the referred pain. تو ریفرڈ پین جو ہے اٹ ریزلٹس when sensory impulses from an internal organ and the skin uses the same pathways in the spinal cord. تو جب وہ سیم پاتھ ویز یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایک کنفیوژن سا پیدا ہو جاتا ہے اراؤنڈ دا پین, اور جو صحیح سورس اس کی ہے وہ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم زیادہ تر وی آر مور فیملیئر ود دوز پینز جو اسکن لیول پہ ہوتی ہیں, اس لیے ہمیں انٹرنل آرگن کی پینس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو ہم انویریبلی ان کو ایسوسیٹ اسکن کے لیول کی پین کے ساتھ کر دیتے ہیں. ایک اور جو ایشو جو کمپلیکیٹ کرتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ آف پین وہ بیسکلی ہے کہ کئی قسم کی پینز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ہمیں کوئی فزیکل بیسس سمجھ نہیں آتی, اور اگلا ہمارا جو سیکشن ہے وہ خاص طور پہ ان پینز سے ڈیل کرے گا جن کی فزیکل ایز سچ بیسز ہمیں نہیں فیل ہوتی. پین وداؤٹ ڈیٹیکٹیبل باڈی ڈیمیج. دیر آر مینی ٹائپس آف پینز جہاں پہ کوئی خاص وجہ جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ واٹ از ریئلی کازنگ دا پین. سو دیر از اے مسٹری ٹو ایگزیکٹلی واٹ آر دا ریزنس فار دیز پینز. موسٹ آف دیز پینز جو ہیں دے کین بی ڈسکرائبڈ ان فارم آف 3 syndromes. پہلی جو سنڈروم ہے وہ ہے نیورالجیا, دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوزالجیا,
اور تیسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فینٹم لمب پین. تو these syndromes often begin with tissue damage such as from an injury, but the pain جو ہے persists long enough after healing is complete. تو ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ after the healing has completed, even in spite of that, the fact that physically the healing has completed, but the pain still continues. Secondly, it may spread and increase in intensity. So it can sort of increase in intensity after the healing has already taken place. And C, it may become stronger than the pain experienced with the initial damage. This is a very interesting dimension کہ یہ جو پین ہے بجائے کم ہونے کے, جب چوٹ لگتے وقت جب جتنی پین تھی اس سے یہ بڑھ جاتی ہے ایز اپوز ٹو کم ہونے کے. سو پہلی جو کنڈیشن ہے جس کو ہم نیورالجیا کہتے ہیں, اٹ از این ایکسٹریملی پینفل سنڈروم in which the patient experiences recurrent episodes of intense shooting or stabbing pain along the course of a nerve. تو ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو پیشنٹ ہے experiences shooting and stabbing pain along the course of the nerve ending. تو ایپیسوڈ جو ہوتے ہیں نیورالجیا کے, they occur suddenly. I mean کوئی اپیرنٹ وجہ جو ہے یا کوئی کاز جو ہے اس کی انویریبلی ہمیں سمجھ نہیں آتی, ایک دم سے یہ ہو جاتے ہیں. اور اندر ویری انٹرسٹنگ تھنگ اراؤنڈ دیم از کہ کوئی خاص, ایک تو کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور سیکنڈلی بالکل ہارملیس جو اسٹیمولائے ہے کئی دفعہ وہ ٹریگر کر دیتے ہیں نیورالجیا کو. اب ہارملیس اسٹیمولائے سے میری مراد ہے کہ لیٹ سے کہ آپ نے کسی کاٹن بال کو اپنی اسکن پہ ٹچ کیا یا رب کیا, I mean that can trigger an attack. Whereas کوئی اور چیز, کوئی کوئی سوئی چبھ جائے آپ کو یا کوئی پن چبھ جائے, ایسی چیز جو کہ which should be causing pain, وہ پین کاز نہیں کرے گی, لیکن بالکل ایک ایسا اسٹیمولائی جو ادروائز دیکھنے میں تو ہمیں لگا کہ جی بالکل نیوٹرل سا اسٹیمولائی ہے جیسے کاٹن بال کا رب کرنا, لیکن دیٹ کین ٹریگر دس کائنڈ آف اے پین. اسی طرح جو دوسرا مسٹیریس جو پین سنڈروم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوسیلجیا. کوسیلجیا جو ہے یہ کریکٹرائز ہوتا ہے ریکرنٹ ایپیسوڈز آف پین سے, اور یہ جو ریکرنٹ ایپیسوڈز آف پین ہے یہ خاص طور پہ دے آر آف اے برننگ پین ان نیچر. آئی مین برننگ پین کے یہ ایپیسوڈز ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ پیشنٹ جو ہیں وہ رپورٹ یہ کرتے ہیں کہ جی جیسا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دا پارٹ آف دا باڈی وچ از ایکسپیرینسنگ دس کائنڈ آف پین وہ کسی ہیٹر کے اوپر رکھا ہوا ہے یا ریڈیٹر کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے. I mean اتنی انٹینس برننگ پین ان کو محسوس ہوتی ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ انویریبلی جو پین ہے یہ کسی ایسے پارٹ آف دا باڈی میں ہوتی ہے which has gone through a previous trauma. پریویس ٹراما سے مراد ہے کہ وہاں پہ کوئی سیریس وونڈ فار انسٹنس جو ہے یا کوئی سیریس انجری آئی ہو. کئی دفعہ وہ it could be an injury which may have come because of a gunshot wound, or it could be an injury which has come due to stabbing. تو ان دو ٹائپس کی انجری اگر اس حصے پہ پہلے پریویسلی آئی ہے تو that can that part of the body becomes vulnerable to this kind of a pain. اس کے بھی جو ایپیسوڈز ہیں کوسیلجیا کے بھی, وہ بھی کچھ اسپونٹینیس ہوتے ہیں ان نیچر, اور وہ کئی دفعہ منٹ لاسٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ وہ کئی گھنٹے لاسٹ کرتے ہیں. لیکن ان کا جو نیچر ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دے ری اکر, دے کم بیک اگین. وہ ہر روز بھی ہو سکتے ہیں, ان کی جو فریکوینسی ہر روز ہونے کی ہے, دس کین رن فار منتھس اینڈ ایئرز ایٹ ٹائمز آلسو. کئی دفعہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو کوسیلجیا ہے اس کے جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کی انٹینسٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو شدت ہے پین کی وہ ان میں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اٹ سارٹ آف کیپس آن انکریزنگ, اور وہ کئی دفعہ دے اسٹارٹ ٹو اسپریڈ اوور ادر پارٹس آف دا باڈی ایز ویل. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انیشلی تو وہ شروع ہوئے کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ مے بی دیر واز اے گن شاٹ وونڈ اور دیر واز اے اسٹیبنگ وونڈ, لیکن آہستہ آہستہ کئی دفعہ وہ جنرلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دے سارٹ آف موو ٹو ادر پارٹس آف دا باڈی آلسو. کوسیلجیا بھی ٹریگر ہو جاتا ہے مائنر اسٹیمولائی سے. آئی مین
بالکل ایسے اسٹیملائے جن کی کوئی ادروائز کوئی ہمیں وقت ہی نظر نہیں آتی. ایک بڑا جینٹل سا ٹچ کسی کا ہو جائے یا بہت تیز ہوا کا پف اس باڈی کے حصے پہ لگ جائے تو اس سے بھی یہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. اسی طرح تیسرا سنڈروم ہے, اب ہم اس کی بات کریں گے. آپ کو یاد ہے تیسرا سنڈروم میں نے کہا تھا کہ فینٹم لمب پین. فینٹم لمب پین جو ہے یہ بھی بڑی پزلنگ سی پین ہے ان اے وے. فینٹم لمب پین جو ہے یہ انویریبلی ایک ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کے کسی پارٹ آف دا باڈی یا لمب آف دا باڈی جو ہے وہ ایمپیوٹیٹ ہوا ہو. تو انویریبلی ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایمپیوٹیز جو ہوتے ہیں دے آر سم وٹ مور ولنریبل ٹو فینٹم لمب پین. اور یہ جو ایمپیوٹی ہے یہ پین جو ہے اس پارٹ آف دا باڈی میں ایکسپیرئنس کرتا ہے جس کی ایمپیوٹیشن آلریڈی ہوئی ہوتی ہے. سو ان ادر ورڈز وہ پارٹ وچ ایدر ڈز ناٹ ایگزسٹ یا اگر وہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے تو اس کی جو نروز ہیں وہ دے آر ناٹ فنکشننگ. تو یہ دو ایلیمنٹ جو ہیں فینٹم لمب پین کے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پہلی چیز کہ یہ ایمپیوٹیز کو ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ایسے پارٹ کے اراؤنڈ ہوتی ہے وچ ہیز بین آلریڈی ایمپیوٹیٹڈ. کئی دفعہ وہ پارٹ ٹوٹلی ایمپیوٹیٹ ہو گیا ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ پارٹ باڈی کے ساتھ اٹیچ تو ہوتا ہے لیکن اس کی جو نروس کی فنکشننگ ہے وہ ٹوٹلی ڈیڈ ہوتی ہے. تو یہ جو پین ہے یہ بھی کئی دفعہ کین پرسسٹ فار منتھس اینڈ ایئرس اور کافی سویئر یہ پین ہوتی ہے. اور کئی دفعہ تو یہ جو پین ہے پیشنٹس جو ہیں وہ رپورٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ پین کی شدت جو تھی جو وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں یہ بالکل اس طرح کی شدت ہوتی ہے جس طرح کی جب وہ انیشلی وین دے ہیڈ گون تھرو دی ایمپیوٹیشن جو پین انہوں نے اس وقت ایکسپیرئنس کی تھی یہ بالکل ہو بہو اس طرح کی شدت میں اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. لیکن unlike the other pain there is a tendency for this pain to decrease over time. یہ جو پین ہے یہ انویریبلی ڈیکریز اوور ٹائم ہوتی ہے. لیکن ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ ہر جو ایمپیوٹی ہے وہ اس پین کو ضروری نہیں ایکسپیرئنس کرے. It's only some of the people who have gone through amputation that they would experience this sort of a pain. A very important question at this juncture which pops up ہے کہ why is it that a large majority of people who suffer neural damage they do not develop these curious kind of syndrome جو میں نے جن کا تین کا ذکر کیا ہے. یہ جو پزل ہے it has not yet been totally solved but ایک ایکسپلینیشن جو اس کی ہے جو ہیلتھ سائیکالوجسٹ نے اوور دا ایئرز ایوالو کی ہے میڈیکل سائنسز نے ریسرچرز نے ایوالو کی ہے وہ یہ ہے کہ دیر آر پینس اینڈ دیر آر کنڈیشنز جن کے صرف پیورلی فزیولوجیکل ہی کازز نہیں ہوتے بلکہ کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی آر بیہائنڈ دیم اینڈ آر کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دیٹ کنڈیشن. So therefore it's a combination of both the physiological and the psychological. So that is one explanation جو اس قسم کی pain syndromes کے بارے میں ہمیں ملتی ہے. The next important thing that I would like to now talk about is the role of the meaning of pain. I mean, what meaning do we give to pain is a very, very important element in understanding pain. I mean, you'll be surprised to know and hear that some people evidently seem to like pain. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ you must be wondering why is it that people like to have pain. It's only under certain conditions and circumstances that they tend to, like going through the experience of pain. اس کی ایک اچھی مثال for instance جو میں آپ کو دے سکتا ہوں is of a masochist. A masochist is someone who enjoys experiencing pain while having a sexual experience. A masochist is one who likes inflicting pain in order to be able to enjoy the experience of sex, for instance. تو اس طرح کی conditions جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں یہاں پہ people they suffer pain
but because the pain is associated with a positive experience, so therefore it becomes acceptable to them to go through that pain. یہ جو کانسیپٹ ہے آف پیپل لائکنگ پین جو ہے یہ ایسوسیٹ ہوتا ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیوری کے ساتھ. جو کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیوری آف لرننگ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی بھی پینفل ایونٹ کو یا چیز کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کسی ایک اچھی چیز کے ساتھ تو وہ جو پین کا ایکسپیرئنس ہے اٹ بیکمز an acceptable experience or a desirable experience to go through. یہ اس طرح کی ریسرچ جو اس کو سپورٹ کرتی ہے وہ زیادہ تر جو ریسرچ ہے وہ اینیملس کے ساتھ کیری آؤٹ کی گئی ہے, جس میں آپ کو یاد ہوگا جو کلاسیکل ایکسپیریمنٹس ہیں پیولوف کے, اس میں he had used such experiments with dogs particularly, جہاں پہ ڈاگس کا نیگیٹو ریئیکشن جو تھا ٹو ایورسو اسٹیمولائی, اس نے جو ایورسو اسٹیمولائی یوز کیا تھا وہ الیکٹرک شاک تھا. اینڈ دین دیز ڈاگس ور آفٹر بینگ گیون دا الیکٹرک شاک اس کو ایسوسیٹ کیا گیا تھا ٹو پریزنٹیشن آف فوڈ. تو ایونچولی یہ جو ڈاگس تھے دے ہیڈ لرنڈ ٹو ایز اپوز ٹو اوائڈنگ دی ایورسو اسٹیمولائی وچ واز اے شاک, they learned to reach out to the aversive stimuli because they knew that after getting that initial shock they would get their food, because food jo tha that was a very big need of theirs, اور وہ جو ڈر تھا انیشیل ڈر تھا الیکٹرک شاک کا وہ دور ہو گیا کیونکہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ڈاگس کو کہ اس کے بعد ہمیں فوڈ ملے گا. یہ تو تھی اینیملس کے ساتھ ریسرچ جو کیری آؤٹ کی گئی. لیٹر آن the late 1950s, 56 کے around, Henry Beecher was a physician who particularly carried out some very interesting studies, with people who had gone through the Second World War. اس نے کیا کیا کہ اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے کچھ سولجرز کے ساتھ یہ اسٹڈیز کیری آؤٹ کی, and these soldiers had suffered very serious wounds during the Second World War and they were hospitalized and they were under treatment. He asked them کہ بھائی what sort of a pain do you experience? The pain that you are experiencing, would you call it to be a severe pain or would you call it to be a moderate pain? How would you label your pain? اس کے بعد اس نے انہیں پوچھا کہ would you like to get some medication for this pain that you are going through in order to alleviate the pain, or would you or would you like the pain to go on its own? Interestingly enough, جو 49% of these patients تھے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہمیں moderate یا severe pain ہو رہی ہے, and another 32% جو تھے انہوں نے کہا کہ yes, we would like medication for our pain so that we could get relief from the pain. The others said کہ نہیں, ہمیں میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. Later on, he replicated pretty much the same kind of a situation, but this time around اس نے یہ کیا کہ اس نے civilian patients کو study کیا, اور یہ جو civilian patients تھے they had basically gone through surgical procedures جہاں پہ ان کے جو wounds تھے they because of the wounds that these civilians had suffered they had gone through surgical operations. اور اس نے ان سے بھی پوچھا اسی طرح جس طرح اس نے سولجر سے پہلے پوچھا تھا کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن یور پین, وڈ یو کال اٹ سیویئر, ماڈریٹ اور مائلڈ, اینڈ وڈ یو لائک ٹو ٹیک میڈیکیشن فار اٹ. انٹرسٹنگلی 75% آف دا سویلین پیشنٹس دے سیڈ کہ جی دا پینز دیٹ وی آر ایکسپیرینسنگ آر ماڈریٹ اینڈ سیویئر ان دیئر نیچر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایز اپوز ٹو دس ادھر 49% سولجرز نے کہا تھا کہ جو پین ہے وہ ماڈریٹ اور سیویئر ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وڈ یو لائک ٹو ٹیک میڈیکیشن فار دس پین, تو 83% آف دیم سیڈ یس, ایز اپوز ٹو دس ادھر اٹ واز اونلی 42% جنہوں نے کہا تھا کہ یس وی وڈ لائک ٹو ٹیک میڈیکیشن فار دس پین. A very interesting question I am sure that comes up is why did the soldiers who had more extensive wounds perceived less pain than the civilians? یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا question ہے کہ جی why were the soldiers
جن کو چوٹیں بھی زیادہ سیریس لگی تھی, they perceived less pain as opposed to the civilians. تو اس چیز کو لیتے ہوئے بیچر expounded and explained کہ one of the reasons why maybe the soldiers they experienced less pain was کہ soldier جب actively was engaged in the war, تو جب اس کو چوٹ لگی اور and he was injured, تو now he was taken out of the battlefield and was brought in a hospital setting which was less of a danger for him. ظاہر ہے کہ اگر وہ بیٹل فیلڈ میں رہتا, وار فیلڈ میں رہتا, تو his whole life was at stake. He could have died in that process. But the very fact that he was in a hospital, he felt somewhat relieved. So therefore, a soldier was more optimistic and was in a more positive state of mind and was happier being in a hospital as opposed to the battlefield. اور اس کو یہ بھی ایک تسلی تھی کہ بھئی اب ہاسپٹل سے جب میں فارغ ہوں گا تو obviously I'll go home. Whereas for a civilian, جو surgical patients جو who had gone through a surgical operation, ان کے لیے اس آپریشن کا اور اس درد کا میننگ was very different from what it was for the soldier. یہ civilian کے لیے an operation and then the pain that they were suffering because of the wounds meant a change in their lifestyle. It meant, for instance, a civilian ke liye it might have meant he would have to maybe leave the job. Uske liye it might mean that he would have to change his lifestyle. So therefore inke liye us pain ki jo meaning thi aur connotation thi wo bahut farak thi as opposed to what it was for the soldiers. Now I would like to talk of personal and social experiences and pain. اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی مثال میں آپ کو دینی چاہوں گا. It's an example of, just imagine that there's a small boy, a small child. He's taken to his pediatrician's clinic for his routine vaccinations. تو جب ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے اسے ویکسینیٹ کرنے کے لیے, انجیکشن لگانے کے لیے, تو the child starts to cry and tries to kick the doctor. تو یہ کیا ہو رہا ہے? Why is he crying and why is he kicking? He is basically reacting in anticipation of pain. اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ anticipation کہاں سے آئی؟ It is something that he had learned, through classical conditioning mode جو ہم کہتے ہیں learning کا, کہ جب پچھلی دفعہ وہ ڈاکٹر کے پاس آیا تھا ویکسینیشن کے لیے, and when he had gone through a painful sort of experience at that juncture, وہ اس کے ذہن میں ہے, and he is experiencing, he's learned from that and he's associated vaccination with pain. So this is how sometimes we tend to associate these experiences. اسی طرح learning and pain جو ہے, that's another important dimension. We learn to associate pain with certain antecedent cues, اور اس کے جو consequences ہیں وہ ہمارے ذہن میں فوراً ٹریگر ہو جاتے ہیں. اور particularly اگر پین جو ہے وہ severe ٹائپ کی ہو, یا repeatedly we go through those kind of pain experiences جو کہ normally chronic pains میں ہوتا ہے. اور chronic pain کی بات جب میں کر رہا ہوں تو میں اس میں آپ مثال دینی چاہوں گا میگرین کی. فار انسٹنس میگرین ہیڈیک جو ہے وہ ایک ایسی پین ہے which is a chronic pain. A person experiences it off and on. اور یہ جو پین ہے it causes dizziness. یہ ڈیزینس جو ہے یہ پریسیڈ کرتی ہے پین کے اٹیک سے پہلے. تو انویریبلی اس طرح کی کنڈیشن میں جب when we go through بار بار ایک ہی قسم کے ایکسپیرئنس سے, تو ہم میں ایک ایسی سینسٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ we start to monitor ourselves. ہمارا بڑی ایکیوٹ ایک قسم کی مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک قسم کی کنڈیشننگ ہماری ہو جاتی ہے ٹو اسٹیمولائی, کہ ہمیں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ وی ہیو ہیڈ میگرینز
اوور اینڈ اوور اگین, ہمیں فوری طور پہ جب تھوڑی سی بھی ڈیزینس کی فیلنگ ہمیں ہوتی ہے تو ہمیں ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے کہ دا میگرین ہیڈ ایک از اباؤٹ ٹو کم. تو یہ وہ کنڈیشننگ ہے جس سے کہ وی آر ایبل ٹو ان اے وے پریڈکٹ واٹس ٹو ہیپن. اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ایسے ورڈز اور کانسیپٹس ہیں جن کو پیپل ہو سفر فرام میگرینز دے سیم ٹو ریسپونڈ مور. فار انسٹنس words like throbbing was associated with obviously pain. اسی طرح stabbing, اسی طرح scalding, sickening یا itching. I mean these were the kind of words that these subjects were exposed to. اور interestingly دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ لوگ جن کی ایک already history جو تھی of migraine headaches, they responded differently to these words because they could relate to these words in terms of of their own lives. تو ایسے لوگوں کا as opposed to those people who had never had a migraine headache, to such people who had a history of migraine headaches, ان کا obviously جو threshold تھا of discomfort was much lower as opposed to those people who had no history of migraine headaches. ان کا جو threshold تھا it was much higher. اسی طرح learning also influences the way we behave when we are in pain. People when they are in pain, they have characteristic ways of behaving. For instance, they may moan, they may have a grimace on their face, or they may limp. اور یہ جو characteristics ہے they are called pain behaviors. We can classify them into 4 types. پہلی جو ٹائپ ہے facial or audible expression of distress, as when people clench their teeth, moan or grimace. دوسری ہے distorted ambulation of posture, such as moving in a guarded or protective fashion, stooping while walking, or rubbing or holding the painful area. تیسرا جو ہے وہ ہے نیگیٹو افیکٹ such as being irritable. اور چوتھا ہے avoidance of activity, as when people lie down frequently during the day, stay home from work, or refrain from motor or strenuous behavior. تو یہ جو 4 بیسک ٹائپس ہے پین بیہیویئر کی, this is invariably how we tend to manifest pain. Regardless of why the behavior start, they are often reinforced and strengthened due to apparent conditioning and apparent reasons. یہ چیز آپ ذہن میں خاص طور پہ رکھیں. This is Wilbert Fordyce had also pointed out in 1976. So the question arises that how are pain behaviors reinforced? I mean, for a pain behavior to continue, there must be certain reasons why it sustains itself. ویسے تو we feel that being sick or being in pain جو ہے is not a very desirable state. But sometimes, psychologically speaking, there are certain benefits جو by being sick or by being unwell یا by being in pain جو ہے وہ انسان accrue کر رہا ہوتا ہے. یہ جو benefits ہوتے ہیں ان کو نفسیات میں secondary gains کا نام دیا جاتا ہے. secondary gains سے مراد ہے کہ کچھ ایسے فائدے بھی انسان کو بیمار رہنے میں مل رہے ہیں. For instance, someone who is in pain, let's say, he may be exempted from the routine household chores. میں نے for instance over the years ایسی فیمیل پیشنٹس دیکھی ہیں جن کا سیکنڈری گین یہ تھا کہ بیمار رہنے کی وجہ سے ان کو گھر کا کام نہیں کرنا پڑتا تھا. ان کو کوکنگ بھی نہیں کرنی پڑتی تھی, انہیں اپنے بچوں کا بھی خیال on a day to day basis کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. So sometimes one wonders کہ why would somebody like to play a sick role? So one plays a sick role because one's acting in a neurotic manner. When we are acting in an irrational manner,
we tend to at times maintain these sick roles as well. اسی طرح کئی دفعہ I've seen patients and clients who because of a certain pain they have stopped going to work and they have gone on a medical leave and they want to continue staying home. تو یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے one of the things is that it becomes a little rewarding for them to stay sick. تو ان سچویشنز میں اگر بیمار رہنا جو ہے وہ ریوارڈنگ بن جائے اور اس میں ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ ہمیں کچھ فائدے ہو رہے ہیں تو وی ٹینڈ ٹو دین مینٹین دیٹ کنڈیشن. اسی طرح ایک اور سچویشن جس میں دیکھا گیا ہے کہ سک رول جو ہوتا ہے وہ مینٹین ہوتا ہے وہ ان پیشنٹس کے اراؤنڈ ہوتا ہے who are getting a disability payment, for instance. There have been studies carried out with people who are getting disability payments. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پیشنٹس جن کو زیادہ پیسے ملتے ہیں ڈسیبلٹی الاؤنس کے and for being hospitalized, they tend to stay in the hospital for a longer time. They tend to maintain the sick role for a longer time. And they tend to complain of a more chronic pain. Because of that, they tend to show less success from different pain management programs جو carry out کیے جا رہے ہوتے. اب میں بات کرنی چاہوں گا پلیسیبوز اینڈ پین کی. پلیسیبو بیسکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری سوچ کا جو دخل ہے نا، جو رول آف کوگنیشنز جو ہے اس کو ہم اس شکل میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کئی دفعہ ڈاکٹر جو ہے، پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اینڈ دا ڈاکٹر ہیز آلریڈی ٹریٹڈ دا پیشنٹ، دین اے ٹائم کم کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اچھا چلو اب اس کو پیشنٹ کو بتاتا تو نہیں ہے کہ جو ساتھ کیئر گیورز یا اٹینڈنٹس جاتے ہیں ان کو وہ بتا دیتا ہے کہ جی اب میں ایک ویسی میٹھی دوائی اپنے پیشنٹ کو دینے لگا ہوں کیونکہ میرے خیال میں اب اس کو اتنی دوائی کی ضرورت نہیں ہے پین کو کم کرنے کے لیے، بلکہ اس میں بہتری آئے گی، آپ دیکھیے گا. اور اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کئی دفعہ ورک کرتا ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک ایسی چیز جس طرح کئی دفعہ کیپسولز میں گلوکوز ڈال کے ڈاکٹر دے دیتا ہے اور پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیپسول کے اندر دوائی ہے یا گلوکوز ہے، تو وہ جب لیتا ہے تو وہ اس سے جب آپ بعد میں پوچھتے ہیں کہ بھئی درد کا کیا حال ہے، ہاؤ آر یو فیلنگ، تو وہ کہتے ہیں جی آگے سے بہتری ہے، درد میں کمی ہے. تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلیسیبو کا استعمال. سو پلیسیبو جو ہے اس کا بیسکلی تعلق جو ہے انسان کی سوچ سے ہے کہ اگر انسان جو ہے، اور انٹرسٹنگلی کئی قسم کی بیماریاں جو ہے، کئی قسم کی ایلمنٹس جو ہیں وہاں پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پلیسیبو ایٹ ٹائمز ہیز اے ویری افیکٹو رول ٹو پلے. فار انسٹنس کھانسی از اے کنڈیشن جہاں پہ کھانسی میں کئی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے پلیسیبو، اس سے کھانسی بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح متلی کی شکایت اکثر اوقات جب بچے کرتے ہیں تو کئی دفعہ انہیں بھی پلیسیبو میڈیسن ملتی ہے، اس سے ان کی متلی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح کئی دفعہ ہائپر ٹینشن کی کنڈیشن میں اگر ہائپر ٹینشن ٹیمپرری ہو تو ٹیمپرری طور پہ کئی دفعہ پلیسیبو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اور اسی طرح پلیسیبو جو ہے وہ پین کو کم کرنے کے لیے اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے. نفسیات میں ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اگر پیشنٹ کو ہسٹیریا ہو یا ہسٹیریکل کنڈیشن ہو جہاں پہ ہمیں یہ لگے کہ جو پین ہے اس کے پیچھے اس کی سوچ کا دخل زیادہ ہے بنسبت کسی فزیولوجیکل بیسس کا، تو سائیکیٹرسٹ حضرات جو ہے وہاں پہ بھی وہ پلیسیبو ایز اے میڈیسن یوز کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پلیسیبو کا کئی دفعہ بڑا ایک اچھا افیکٹو اثر جو ہے وہ پیشنٹ پہ پڑتا ہے. لیکن پلیسیبو کو افیکٹولی یوز کرنا جو ہے وہ کی ہے، اور اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اکثر اوقات ہم پلیسیبو کو جب کیپسولز کی فارم میں
اور خاص طور پہ وہ جو بڑے کیپسول جو ہوتے ہیں جب اس کی فارم میں ہم یوز کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کا زیادہ اثر پیشنٹ جو ہے محسوس کرتا ہے. سملرلی یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جب انجیکٹیبل فارم میں پلیسیبو یوز کیا جائے, جس کو کئی دفعہ ہم گولڈن انجیکشن کا نام دیتے ہیں, تو گولڈن انجیکشن کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی وہ ایک پانی والا انجیکشن ہوتا ہے جس میں دوائی نہیں ہوتی. تو اس کا بھی دیکھنے میں آیا کہ کئی لوگوں پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے. جب ان کو گولڈن انجیکشن ملتا ہے تو وہ ایک دم سے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں جی اب میں بہتر فیل کر رہا ہوں, اب مجھ میں طاقت آ گئی ہے, ناؤ آئی ایم فیلنگ اسٹرانگر, اب میں کل سے کام پہ جانے کے قابل ہو جاؤں گا. تو اس طرح کی جو چیز ہے دے ایکسپیرئنس. اور اسی طرح ایک اور جو پہلو جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر حضرات جو ہے جب وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں اور اپنے پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو دوائی تمہیں اب دی جا رہی ہے اس سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے, اور بڑا ایمفسائز کرتے ہیں ٹھیک ہونے کو اور اس کا جلدی اثر ہونے کو, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ پیشنٹ پہ کئی دفعہ پڑتا ہے. لیکن ذہن میں آپ ایک چیز رکھیے کہ اگر خاص طور پہ اگر پین جو ہے اس کے اراؤنڈ اگر پلیسیبو شارٹ ٹرم میں, تو پلیسیبو کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے, لیکن اگر پین کرونکلی چل رہی ہو تو پھر پلیسیبو کا ایفیکٹ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ بالکل پلیسیبو انفیکٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. Now in the end I would like to mention another very important element, which is the impact and the effect of social processes and pain. People who suffer pain, they have a family of their own as well, and they have a setup as well where they are caregivers, there are people taking care of them, and they're obviously not only being cared, they're getting a lot of attention from next of kin, their family members, their friends, اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کئی دفعہ ایک سوشل ری انفورسمنٹ کا باعث بن جاتا ہے فار پین بیہیویئر. دیر ہیو بین ریسرچز کیریڈ آؤٹ جہاں پہ ریسرچرز نے بہت بچوں کے ایریا میں اور ایڈلٹ کے ایریا میں ریسرچز کیری آؤٹ کی ہیں ان آرڈر ٹو ایکسپلین دس فینومینا کہ سوشل پروسیس کا امپیکٹ پین پہ کس طرح پڑتا ہے. اس میں آپ کو ایک ریسرچ کا ذکر کرنا چاہوں گا. کیرن گل and her colleagues in 1988, they carried out a very interesting research. اور اس ریسرچ میں انہوں نے it was carried out ایک پیرنٹس کی اسٹڈی کی گئی تھی جن کے جو بچے تھے they were going through a condition جہاں پہ pain was manifesting itself and they were all in a hospital situation suffering from a chronic kind of a skin disorder. تو یہ جو کرونک اسکن ڈس آرڈر تھا اس کی وجہ سے there was an element of pain that they were all experiencing. ان بچوں کے جو پیرنٹس کے ساتھ جو ان کا ٹائم گزرتا تھا ہاسپٹل میں, دیٹ ٹائم جو تھا سارا کا سارا واز ویڈیو ٹیپ بائی دی ریسرچرز. انہوں نے جو بھی ایکٹیویٹی ہاسپٹل روم میں بچے کے اور پیرنٹ کے درمیان ہوتی تھی انہوں نے وہ ساری کی ساری دے ریکارڈڈ. پیرنٹس جنہوں نے زیادہ اٹینشن دی بچوں کی اسکریچنگ کے اوپر کہ بھئی بچے جو ہیں وہ زیادہ اسکریچ نہ کریں کیونکہ اگر انہوں نے زیادہ اسکریچ کیا تو ان کے جو زخم ہے وہ زیادہ خراب نہ ہو جائے. there was a focus that was paid to that element in the study. And it was also very interesting کہ وہ پیرنٹس جنہوں نے زیادہ اٹینشن دی بچوں کو اور ان کی کنڈیشن کو, اس کا امپیکٹ واز آلسو اسٹڈیز کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑا. اور دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ پیرنٹس جنہوں نے بچوں کو زیادہ اٹینشن دی اور زیادہ فوکس کیا کہ بھائی اسکریچ نہ کرو, اس سے تمہارے جو درد جو ہے جو تکلیف جو ہے زیادہ بڑھ جائے گی, ان بچوں نے اب جو پین جو ہے اور تکلیف جو ہے اس کا زیادہ ذکر کیا اور زیادہ اس کو اور جو اسکریچنگ بیہیویئر تھا وہ ان کا زیادہ بڑھا ایز اپوز ٹو کم ہونے کے, ایز اپوز ٹو دوز چلڈرن جن کے پیرنٹس نے ان کی اسکریچنگ کو کسی حد تک اگنور کیا. انہوں نے اس کو زیادہ فوکس
اس پہ نہیں کیا, وہ ان کی اسکریچنگ جو تھی وہ کسی حد تک کم ہوئی. اس طرح کے پین ریئیکشنس کے اراؤنڈ اور بھی ریسرچز ہیو بین کیریڈ آؤٹ ان دا لٹریچر, اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ پیشنٹس جن کو سوشل ری انفورسمنٹ جو ہے, جن کو زیادہ ملتی ہے, جن کو زیادہ توجہ ملتی ہے, سوشل ریوارڈ زیادہ ملتے ہیں, دے ہیو اے ٹینڈنسی ٹو ایکسپیرئنس دا پین مور دین دوز پیپل who do not get that kind of social rewards. تو یہ انٹرسٹنگلی ایک وشس قسم کا جو ٹرائیڈک ڈائنامک ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ یہ آتا ہے کہ پیپل جن کو زیادہ ٹینشن ملتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سولیسٹسنس, جن کو زیادہ ملتی ہے, اٹ may lead to more pain behavior. In other words, زیادہ سولیسٹسنس ملنے سے, زیادہ ٹینشن ملنے سے پین بیہیویئر جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے, اور جب پین بیہیویئر زیادہ بڑھتا ہے تو اٹ فردر لیڈس ٹو مور اٹینشن. تو یہ ایک ٹرائیڈک سا ریلیشن شپ بن جاتا ہے, ویئر ون تھنگ sort of leads to another and the other thing leads to the first one. تو اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیشنٹس یا وہ لوگ جن کو سینس آف کنٹرول, جن کو اپنے اوپر زیادہ ہوتی ہے, جن کو ایک سینس آف سیلف ایفیکیسی وہ اپنی لائف میں زیادہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں, ان کا کنٹرول اپنی پین پہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ایز اپوز ٹو دوز پیپل ہو فیل دیٹ تھنگز آر ناٹ ان دیئر کنٹرول. ان میں جو ڈپینڈنسی جن میں کم ہوتی ہے اپنے اوپر, ان کا ایکسپیرئنس آف پین جو ہے وہ زیادہ لمبا ہوتا ہے. اور تو ان دیٹ وے سیلف ایفیکیسی جو ہے از امپورٹنٹ, بیکاز پیپل ہو بلیو ان دیئر سیلفس اینڈ دے بلیو دیٹ دے آر ان دا ڈرائیور ویلز اینڈ دے کین کنٹرول دیئر لائفس, ان کا ایکسپیرئنس آف پین از ویری ڈفرنٹ فرام دوز پیپل ہو ڈو ناٹ فیل دیٹ وے. اور اب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم خاص طور پہ بات کریں گے ان میجرمنٹس آف پین کی جو استعمال کیے جاتے ہیں in assessing the pain. تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے وہ یہاں پہ I would end it here. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.